بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں خارج کی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خارج کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 8 خارج مارے گئے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لانس نائک لیاقت علی، لانس نائک محمد اسحاق، حوالدار ایوب خان شامل، حوالدار عمر حیات، حوالدار محمد حیات، سپاہی محبوب رحمان بھی شہید۔ لانس نائک شیر محمد، سپاہی احسان الحق، سپاہی جنید بھی شہداء میں شامل۔ اس مضموم واقعے کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی فتنہ خارج کے حملے کی شدید مذمت، شہید سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی PTI ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا۔ تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے انہیں سزا سنائی گئی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے گئے۔ چوری کرنے والا آج بھگت رہا ہے مگر ملک دشمنی سے باز نہیں آ رہا۔ وہ لاہور میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین PTI تھا۔ یہ 25 لوگوں کے علاوہ جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، آج 25 جو مجرمان تھے ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے۔ یہ جو سیاسی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہوئی ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ تاخیر نے ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے۔ دیر سے ہی صحیح احتساب ہوا ہے۔ سزائیں پلان پر عمل کرنے والوں کو دی گئیں۔ یہ سزائیں بہت پہلے سنا دینی چاہیے تھیں۔ ان سزاؤں سے آئندہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا۔ شہداء کے مجسموں کو توڑنا ملک دشمنی ہے۔ ملک کے دفاع کو چیلنج کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ بانی PTI 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ورکرز کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مذاکرات میں بانی PTI کی رہائی اور 9 مئی کے ملزمان پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت بانی PTI کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کوئی بھی بیرونی پریشر قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کے دوران مزید کہا کہ کن پٹی پر سول نافرمانی کی بندوق رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی کمیٹی میں اتحادی بھی شامل ہوں۔ دیکھیں، اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سول نافرمانی کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹکا کے، ایک بندوق جو ہے ہماری کن پٹی پہ تان کے، اور پھر کہا جائے کہ جی آپ کمیٹی بنائیں ورنہ نہیں تو ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی کے اندر جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اتحادیوں کی بھی ہو۔ ہم اتحادیوں کے ساتھ بھی ڈسکشنز میں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کو جو ہے اس پورے پروسیس میں دھکیلا گیا اور استعمال کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب ہیں، وہ بالکل ماسٹر مائنڈ ہیں، اس میں دیگر لوگ ہیں۔ انہوں نے پورا یہ پلاٹ طے کیا، انہوں نے پورا کیوریٹ کیا اور پھر کیئرفلی اس کو ایگزیکیوٹ کروایا۔ تو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی حلف لینا ہے امریکی صدر کے طور پر، تو وہاں سے بھی جس طرح کے بیانات، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ تو لگ ہی رہا ہے بظاہر کہ شاید وہاں سے کوئی ٹویٹ یا ایسا کوئی آئی جائے، وہاں سے پریشر آپ پہ مزید۔ دیکھیں، کوئی پریشر نہیں ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور حکومت پاکستان اس طرح کا کسی قسم کا بیرونی پریشر جو ہے وہ نہ تو اس کو قبول کرے گی اور نہ ہی اس طرح کا پریشر جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی۔ موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ دھند کے ڈیرے بھی برقرار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں آج اور کل ہلکی بارش برسنے کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گی سامیہ سعید۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور دھند کے ڈیرے بھی شہر لاہور میں برقرار ہے۔ فضا میں آج ایک دھندلا پن محسوس کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایام میں دھند کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافے کا امکان ہے۔ تاہم شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور فوگ لائٹس کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے مغربی ہوائیں جو ہے وہ ملک
का रुख करेंगी, जबकि आज और कल शहर लाहौर समेत पंजाब के बलाई इलाकों में जो है वो हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश बरसने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। और अगर बात की जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हल्की रफ्तार से बाहर हवाएं भी महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। कलरकहार मोटरवे पर रहीम यार खान से मरी जाने वाली बस में अचानक आग भड़क उठी। मुसाफिर बस जलकर खाकिस्तान हो गई, तमाम अफराद महफूज रहे। कलरकहार सर्विस एरिया मुंतकिल बस में निजी कॉलेज के 50 तालबा और तालिबात मरी जा रहे थे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस बस को आग लगी। तो कलरकहार के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोटरवे पर रहीम यार खान से मरी जाने वाली बस में अचानक आग लगी। मुसाफिर बस जलकर खाकिस्तान हुई मगर तमाम अफराद महफूज रहे और कलरकहार सर्विस एरिया तमाम मुसाफिरों को मुंतकिल किया गया। और ये बताया जा रहा है कि बस में निजी कॉलेज के 50 तलबा और तालिबात मरी जा रहे थे। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयाँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल हैं। फहद बशीर गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, कब ये कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA देखा हमने काफी मुतहरिक हो चुकी है और इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अब तक 5 इंसानी स्मगलर जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी जो है वो FIA ने जो है सवेरे कार्रवाई करते हुए 2 इंसानी स्मगलर मोहम्मद असलम और सईद अहमद को गिरफ्तार किया है। जो मोहम्मद असलम है वो यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। इसने लोगों को जो है बैरून मुल्क ईमान भिजवाने के लिए 85 लाख रुपए जो है वो हटाए थे और इन लोगों को लीबिया से बजरिया कश्ती यूनान भिजवाया जा रहा था। वहां पर जो है वो नौजवान लापता हो गए थे। उनके अहले खाना की जो है वो दरखास्त पर FIA ने कार्रवाई करते हुए इन जो है वो इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक इंसानी स्मगलर को गुजरात से भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है कि जो कि जाली सफरी दस्तावेजात बनवाने में मुलव्वस था। FIA की जानब से जो है वो भरपूर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा एक कार्रवाई जो वजीराबाद में की गई है, इंसानी स्मगलर को वहां से भी गिरफ्तार किया गया है। 2 भाइयों को जो है वो यूनान भिजवाने के एवज इस इंसानी स्मगलर ने 55 लाख रुपए जो है वो वसूल किए थे। ताहम दोनों भाई जो है वो अब तक लापता है, जिनके लवाकिन की दरखास्त पर FIA ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलर मोहम्मद असलम को वजीराबाद से गिरफ्तार किया है। वजीराबाद से गिरफ्तार किया है। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। गजा की सूरत हाल पर बात करें तो इसराइल की कमाल अदवान हॉस्पिटल पर शेलिंग। आलमी मीडिया के मुताबिक नुसरत कैंप में इसराइली बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, 14 में 2 बच्चे शामिल। गुज़श्ता 24 घंटों में 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। हमास के मुताबिक गजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी मुआहदे के करीब है।